آپ کے ذہن کو مجبور کرتے سوچنے پہ. ہمارا برہان، ہمارا قرآن ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں. دوسرا سوال پوچھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی معجزے کیے ہیں؟ ہم کہیں گے ہاں بے شک بہت سے معجزے کیے. انہوں نے کبھی بھی مردوں میں جان ڈالی؟ اور میں ماننا پڑے گا کہ قرآن شریف کی کوئی بھی آیت نہیں ہے، کوئی بھی صحیح حدیث میں نہیں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مردے میں جان ڈالی. ان کا اگلا سوال، عیسیٰ علیہ السلام نے مردے میں جان ڈالی؟ اور میں ماننا پڑے گا قرآن مجید میں صاف طور پہ لکھا ہوا ہے بِإِذْنِ اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اٹھو اللہ کے نام سے. عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی. تو کون بڑا، جو مردوں میں جان ڈال سکتا وہ بڑا کہ جو مردوں میں جان نہیں ڈال سکتا بڑا؟ سوال کرتے ہیں، آپ کے ذہن کو مجبور کرتے سوچنے پہ، اور اب مسلمان جواب بھی نہیں دے سکتے. یہ سارے سوالات کے جوابات اگر آپ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، یہ سارے سوالات کے جوابات ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ اکثر مسلمان قرآن مجید کو سمجھ کے نہیں پڑھتے. اگر ہم سمجھ کے پڑھیں گے، ان سارے سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 120 میں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہ لوگ یہود و نصارہ خوش نہیں ہوں گے تب تک جب تک آپ یہود و نصارہ نہ بنیں. اور غیر مسلمانوں میں دعوت دینا بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں کل یا اہل کتاب، کہو اہل کتاب سے تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف ایک خدا، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرے. اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے. ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم آپس میں کسی اور کو معبود نہ بنائیں. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، اور اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ شہادت دو کہ ہم مسلمان ہیں. یہ آیت میرے نظریے میں قرآن مجید کی دعوتی میدان میں سب سے اہم آیت ہے. میں کہتا ہوں یہ ماسٹر کی ہے، دعوتی میدان کے سب تالے کو کھولنے والی چابی ہے. اور انشاءاللہ میرے کل کے تقریر کا موضوع ہے مذہب کا صحیح تصور، ریلیجن ان دا رائٹ پرسپیکٹو. اور میں اس آیت کے ذریعے انشاءاللہ سارے مذاہب کا صحیح تصور پیش کرنے کی کوشش کروں گا کل. اور کل کی تقریر آپ کہہ سکتے کہ اس تقریر کا پارٹ 2 ہے، کس طریقے سے آپ غیر مسلمانوں کو ان کی کتاب کے ذریعے آپ یہ ثابت کر سکتے کہ خدا ایک ہے. لیکن اکثر ہم مسلمان دعوتی میدان سے دور بھاگتے ہیں، اور ہم مسلمان کے پاس بہت سے ایکسکیوزز ہیں. اکثر جب میں مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ آپ غیر مسلمانوں سے دعوت کیوں نہیں کرتے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس علم کی کمی ہے، انشاءاللہ جس دن میں عالم بن جاؤں گا تو اس دن انشاءاللہ میں دعوت کرنا شروع کروں گا. اگر آپ ٹھہریں گے تب تک آپ شیخ احمد دیدہ جیسے بنیں گے تو وہ دن کبھی آئیں گا ہی نہیں. اگر آپ ٹھہریں گے کہ میں ماہر بنوں گا، ایک بڑا عالم بنوں گا اسلام اور دیگر مذاہب کے موضوع پہ، شیخ دیدہ جیسا بنوں گا اور پھر میں دعوت کے میدان میں آؤں گا، وہ وقت کبھی بھی نہیں آئے گا. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صحیح بخاری میں بلغوا انی ولو آیا، اگر ایک بھی آیت آپ جانتے اسلام کے متعلق، آپ کا فرض ہے کہ آپ دوسروں تک پہنچائیں. بلغوا انی ولو آیا، ایک بھی آیت آپ جانتے ہیں
اگر آپ صحیح طریقے سے جانتے ہیں آپ کا فرض ہے کہ وہ غیروں تک پہنچائے. اور ہر مسلمان کم از کم یہ تو مانتا ہے کہ خدا ایک ہے, وہ تو کم از کم کہو. غیر مسلمانوں سے کم از کم یہ تو کہو کہ خدا ایک ہے. ہر مسلمان مانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے, کم از کم وہ تو کہو. آپ اس کو مطمئن کریں گے کیا نہیں وہ دوسری بات ہے. اگر آپ کہیں گے خدا ایک ہے, وہ آپ سے کہیں گا کہ ثبوت دو. اگر نہیں پتا, آج کا دور ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا, کتنی کتابیں لکھی گئی ہے اس موضوع پہ, کئی آڈیو کا سیٹ ہے, کئی ویڈیو کا سیٹ ہے, کئی ڈیویڈیاں ہیں. اور میں نے بھی ایک تقریر کی ہے خدا کا تصور دیگر مذاہب میں. اگر آپ اس کو پڑھیں گے اور اس کا حوالہ دیں گے غیر مسلمان کو, انشاءاللہ اسے ماننا ہی پڑے گا کہ خدا ایک ہے.